السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملک میں احتساب کا واحد ادارہ ہے نیب۔ نیب سے نہ تو حکومت مطمئن ہے اور نہ ہی اپوزیشن خوش ہے، جبکہ عدالتوں کی جانب سے بھی نیب کے جو بنائے جانے والے کیسز ہیں، اس میں زیادہ تر فیصلے نیب کے خلاف ہی آ رہے ہیں، جن میں ایک تازہ مثال نون لیگ کی قیادت کے خلاف جاری کیسز کی ہے۔ پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کی سزا معطلی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، جس کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا، جبکہ اب آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل اور رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف کی رہائی کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نیب کے کیس بدنیتی پر مبنی لگتے ہیں۔ آشیانہ ہاؤسنگ کیس شہباز شریف پر اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت نہیں ہوا، جبکہ رمضان شوگر مل کیس میں ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے حکومتی فنڈ میں کسی قسم کی خرد برد ثابت ہو سکے۔ جبکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ضمانت کا فیصلہ 41 صفحات پر لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں ضمانت کے لیے دائر کی گئی درخواستوں پر اتنا تفصیلی فیصلہ دے سکتی ہیں جس میں الزامات کی نوعیت پر بھی بات کی جائے، جبکہ دوسری جانب نیب کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ شاید نیب جو ہے یہ اعلیٰ عدالتوں میں مقدمات کو درست طریقے سے پیش نہیں کر پاتا، یا نیب کے مقدمات ہی کمزور ہیں۔ یہ بھی نیب پر تنقید ہو رہی ہے۔ نیب الزامات لگا تو دیتا ہے، لیکن اعلیٰ عدالتوں میں اسے ثابت کرنے میں آخر کیوں ناکام رہتا ہے؟ جبکہ اہم سوال یہ بھی ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ہی اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا ہے کہ نہ تو اختیارات سے تجاوز کا ہونا ثابت ہوا نظر آیا اور نہ ہی کرپشن ہوئی، تو پھر کیا احتساب عدالت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے؟ اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب ہم ذکر کریں گے کہ سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل ہم سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسرائیل جس کو نہ قائد اعظم نے تسلیم کیا اور نہ ہی OIC نے، تو پھر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے بحال کر سکتا ہے؟ مشرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا آخر موجودہ حالات میں مشورہ کیوں دے رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مشرف دور کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میرے مہمانوں کا میں آپ کروا دوں، ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کراچی سے راجہ عامر عباس صاحب سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار رشید رضوی صاحب ہوں گے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ، وہ بھی ہمیں پروگرام کے آخری حصے میں جوائن کریں گے۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عامر عباس صاحب، میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی ناجائز اختیارات کا استعمال نہیں ہوا، نہ ہی فنڈ میں خرد برد ہوئی، اس کے علاوہ کمیشن یا ککس بیکس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو اس سارے کیس کو لے کر آج میں نے اپنے کچھ نیب سورسز سے بات کی، اب وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو کیس چلنا ہے، اتنا تفصیلی فیصلہ آخر کس قانون کے تحت ہائی کورٹ نے دے دیا، گواہوں نے آنا ہے، ابھی جرا ہونی ہے، بیل کا فیصلہ سناتے آخر سارے کیس کا فیصلہ کس قانون کے تحت سنا دیا گیا؟ نیب کا جو آفینس ہوتا ہے یہ تو نان بیلیبل آفینس ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو بیل اگر دینی ہے تو بہت ہی کچھ خاص مخصوص حالات ہوتے ہیں جس میں آپ یہ بیل دے سکتے ہیں نان بیلیبل آفینس میں۔ تو کس لا کے تحت نیب یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ نے یہ اتنا تفصیلی فیصلہ سنا دیا ہے؟ دیکھیے شازیہ، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نیب جب کورٹ میں موجود ہوتا ہے تو وہاں سوال نہیں اٹھاتا، وہاں پہ وہ مم رہتا ہے، وہاں پہ وہ جو کورٹ کوائریز کرتی ہیں ان کے جوابات نہیں دے پاتا، اور جو سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ان کی انوالومنٹ کیسے ہے، کیسے انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں، کیا مانیٹری لاسز ہوئے، کیونکہ اس میں لاسز ہوئے ہیں، اور اگر کورٹ یہ لکھتی ہے کہ یہ بتانے سے قاصر نہیں، کیونکہ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہے اسی نے، یا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہاں پہ موجود، انہوں نے کورٹ کو یہ تمام باتیں بتانی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ایک بیانیہ میں وہ آ کے یا اعلانیہ وہ یہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ کورٹ کیسے کر سکتا ہے، اب ذہن میں رکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جو ایون فیلڈ کی سسپینشن کی درخواست تھی اور جو بیل کی تھی وہ اس سے مختلف گراؤنڈز ہوتے ہیں، لیکن جو ابھی کیس چل رہا ہے، ابھی ٹرائل کی سٹیج پہ آیا ہے، اس میں عدالتیں پرائما فشائی کیس کے میرٹس کو ضرور دیکھ سکتی ہیں
اور وہ یہ کنکلوڈ کر سکتی ہیں کہ یہ کیس آف فردر انکوائری ہے. یہ بعد میں ابھی تک ثابت ہوگا کہ آیا انہوں نے مس یوز کیا ہے یا نہیں کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو نیب کو اپنی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے, اپنے انویسٹیگیشن کو دیکھنا چاہیے. نیب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کی سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے, جو سیکنڈ لارجسٹ ہے, اس کے پریزیڈنٹ کو, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, اسے اریسٹ کیا. اور نیب نے بڑے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جی ہم نے بہت ٹھوس شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ سزا معطلی یا ضمانت کی درخواست میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بینچ کیس کے میرٹ تک بھی جا سکتا ہے جس پر نیب سوال اٹھا رہی ہے؟ بالکل. جو سزا معطلی کی درخواست ہوتی ہے اس میں صرف ایک آدھ گراؤنڈ اویلیبل ہوتا ہے, وہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ ہوتا ہے کہ ونس یو آر کنوکٹڈ, اب صرف آپ کو کسی سیویئر ہارڈ شپ کی بنیاد پہ آپ کی سزا کو سسپینڈ کر کے ضمانت دی جا سکتی ہے. لیکن جو کیس ابھی ٹرائل شروع ہوا ہے اس میں تو ممکنہ یہ بھی ہے کہ آپ الٹیمیٹلی ایکوٹ ہو جائیں, تو کسی کو اگر سزا کے طور پہ کنوکشن سے پہلے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا, تو یہاں پہ ہر کیس میں جو کورٹس ہوتی ہیں بیل کے, وہ لازماً میرٹس کو دیکھتی ہیں, اور پرائما فیشائے اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے, یہ آگے جا کے ثابت ہوگا کہ جناب کوئی مس یوز آف اتھارٹی بنتی ہے یا نہیں, اور آن دا فیس آف اٹ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیب بتانے سے قاصر ہے, تو آئی بلیو کہ یہ نیب کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اس میں بیل ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. شاہ خاور ماہر قانون وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب, نیب یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ابھی تو کیسز چلنے ہیں, اتنا تفصیلی فیصلہ اب ہائی کورٹ کیسے دے سکتا ہے, ابھی تو جرا ہونی ہے, گواہوں کو پیش ہونا ہے, اور سزا معطلی اور ضمانت کی درخواست پر اتنا لمبا فیصلہ ہائی کورٹ نہیں دے سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیب کی کمزوری ہے کہ وہ سٹرونگ کیسز نہیں بنا پا رہا ہے اور کوئی ثبوت پیش نہیں کر پا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا؟ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سزا معطلی کے خلاف نواز شریف صاحب کا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تب بھی نیب پر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ نیب کی کمزوری ہے کہ سٹرونگ کیسز نہیں بناتا نیب. جی, اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا معطلی کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس کو نیب نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا, جس میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بھی اس کے آتھر ہیں. اس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کچھ چیزیں آبزرویشنز ایسی دی کہ جو کہ ضمانت دینے کے یا سزا معطلی کے جو رہنما اصول سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا سپیریئر کورٹس نے وضع کیے ہوئے ہیں اس سے وہ ذرا ہٹ کے تھا, کیونکہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اتنے لمبے فیصلے نہیں لکھے جاتے جس میں میرٹس آف دا کیس کو آپ ڈسکس کریں, آپ ایک عمومی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کیسز کے میرٹ تک نہیں جایا جا سکتا ضمانت یا سزا معطلی پر؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا جو ان کی ججمنٹ سے ریفلیکٹ کر رہا ہے, لیکن انہوں نے جو ہائی کورٹ کا ثوابدیدی اختیار تھا ضمانت دینے کا یا سزا معطلی کا, اس کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا, اس پہ انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا. حالیہ لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے, اس میں بھی جو نیب کا یہ موقف ہے کہ یہ بہت تفصیلی حکم ہے اور اتنا تفصیلی حکم نہیں ہونا چاہیے تھا. واقعی یہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف صاحب کے کیس میں آلریڈی یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ فیصلہ مختصر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سزا کی معطلی کے یا ضمانت کے اس میں آپ اتنا مفصل فیصلہ دے دیتے ہیں تو وہ جو اپیل پینڈنگ ہے جس نے ابھی سنا جانا ہے اس کو پریجوڈس کیا ہو سکتا ہے. آپ کورٹ اپنا مائنڈ ایک جو ہے ڈسکلوز کر دیتی ہے, تو اس وجہ سے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ, تو ابھی کیا احتساب عدالت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ابھی بھی ججمنٹ ہو سکتی ہے, فیصلہ آ سکتا ہے جیسے کہ اپیلیں تو ابھی پینڈنگ ہے؟ ہاں, اس پہ چونکہ نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو اسیل کر سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس میں یہ جو ابھی راجہ عامر عباس بتا رہے تھے وہ ہارڈ شپ والا کیس, وہ بالکل وہ بھی ایک بات ہے
کیونکہ وہ طلعت اسحاق والے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے، جس کی آتھر بھی موجودہ چیف جسٹس ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ اب جو ضمانت ہوگی اس میں ہارڈ شپ یا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کو سامنے لایا جا سکے گا. حالانکہ وہ جو فیصلہ ہے وہ ڈیلے ان ٹرائل کے اوپر زیادہ جو ہے اس پہ ایمفسس ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ طلعت اسحاق کے فیصلے کے بعد بھی اب تک لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی بہت سارے کیسز میں ضمانت جو ہے وہ نیب کے کیسز میں دی ہے. ابھی اگر یہ موجودہ ججمنٹ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں میاں شہباز شریف والا، اگر اس کو نیب چیلنج کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہاں پہ وہ جو ہارڈ شپ والا پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا وہ اپریشیٹ ہوگا یا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ رہیں. ہلالی صاحب، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور کرپشن امیر طبقے نے کی ہے، ہمارے سیاستدانوں نے ہی کرپشن کی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن اس طرح کے فیصلے دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ نہ تو کرپشن ہوئی ہے، نہ اختیارات کا تجاوز ہوا ہے یہاں پر. یہ پروسیکیوٹرز جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں نا. میں تو آپ کو بڑا لائٹلی چھوڑ رہا ہوں. اور اگر پروسیکیوٹر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو اپوائنٹ کون کیا ہے؟ نیب چیئرمین نے کیا ہے. تو نیب چیئرمین کی کیا ذمہ داری ہے ایسے موقع پہ کہ مانے پوری ملک کے سامنے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے تمہارے پاس کیس نہیں ہے، ڈسگریسفل ہے، اور یہ اور وہ، اور کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اب یہ شاذیہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ نیب اور تھانہ کلچر ہے نا، یہ ایک ہے. یہ ان کا مقصد ایک ہی ہے. وہ کیا؟ اندر کرو اور پھر خوب مارو، اور مار کے جو بھی تم نکالنا چاہتے ہو ان سے نکلوا لیں. اب آپ دیکھیے کنٹراسٹ کریں اس کو کہ برٹش کورٹس نے کیا کیا تھا ہمارے کرکٹرز کے ساتھ. جیسے انہوں نے پکڑا، انہوں نے ان کو چارج کر کے چھوڑ دیا، کہنے لگا گو. پھر انہوں نے ان کے سیل فونز اور ایس ایم ایس بیٹھ کے زبردست انویسٹیگیشن کیا، اور جب ان کے خیال میں اتنا انویسٹیگیشن ٹھیک ہوا کہ چارج لگا سکتے ہیں، ان کو بلایا. وہ فری تھے، وہ آنے کے ساتھ ان کو سامنے یہ پیش کیا، اور اتنا اچھا انویسٹیگیشن تھا کہ وہ مان گئے ہاں ہم نے یہ کیا، اور پھر ٹرائل ہوئی اور وہ جیل میں چلے گئے. لیکن اس فیصلے کے بعد ایک کانٹرڈکشن سامنے آتی ہے اور وہ بڑی واضح ہے، اس کا ذکر میں ایک بریک کے بعد کروں گی. شاہ خاور صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. میں واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر عباس صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے کیسز میں سپریم کورٹ سے یہ ججمنٹس جو ہیں یہ اپہولڈ ہوئی ہیں کہ ایک کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ہی بینچ سنے گا، بینچ تبدیل نہیں ہوگا. اب آشیانہ اسی کیس کی مثال لے لیجئے. اس میں احد چیمہ کی ضمانت کی درخواست تھی، وہ ایک بینچ نے اس کو مسترد کر دیا، اس کو خارج کر دیا. اب اسی کیس میں جب ضمانت کی درخواست آتی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کو ایک اور دوسرا بینچ جو ہے وہ سنتا ہے اور ان کو ضمانت دے دیتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو حکم ہے ایک تو اس کی وائلیشن ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک ہی کیس میں وہ شخصیت، وہ کردار احد چیمہ جو اس چیز کو مانتا ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ کیا وہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پر کیا، وہ مجھے حکم دیتے تھے، میں امپلیمنٹیشن کرتا تھا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو حکم دیتا تھا آپ اس کو بری کر دیتے ہیں، اور جو اسی حکم پر امپلیمنٹ کرتا تھا، عمل درآمد کرتا تھا، اس کی ضمانت آپ خارج کر دیتے ہیں. یہ کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی اس کیس میں؟ شازیہ، یہ آپ نے درست کہا کہ سپریم کورٹ کی بے تحاشا پلنتھورا آف ججمنٹس ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سیم فیکٹس ہو، سیم کیس ہو، تو اگر ایک ایکیوزڈ کی بیل ایک بینچ سنتا ہے
تو اگر وہ بینچ اویلیبل ہے تو دوسرے ایکیوزڈ کی بھی جو بیل کی اپلیکیشن ہے وہ اسی سیم بینچ کے پاس جائے تاکہ کنفلکٹنگ ججمنٹس نہ آئیں. اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دوسرا جو بینچ ہے اس وقت اویلیبل ہے یا نہیں, کیونکہ اکثر روٹیشن ہوتی ہے, کوئی راولپنڈی چلے جاتے ہیں ججز, کوئی بہاولپور, کوئی ملتان. لیکن اگین دس از نو گراؤنڈ. جو میرا اپنا تجربہ ہے اس میں نظر جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کورٹ میں اگر پروسیکیوٹر ویک ہوتا ہے نا تو یقین کیجئے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں, کیونکہ اس نے تمام انویسٹیگیشنز کی ہوتی ہیں. ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ سپریم کورٹ پروسیکیوٹر کو سائڈ پہ کر کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو کہتی ہے بتائیے جناب کیا ان کے خلاف آپ نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہے, بتائیے کون سا وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ کینسل کی جائے, بتائیے وہ کون سے منٹس ہیں, کیونکہ ہمیں شروع میں بتایا جا رہا تھا انہی نیب کے اعلانیوں سے کہ جناب وہ کچھ منٹس تھے, ایک میٹنگ ہوئی تھی, وہ منٹس ان کے پاس ہیں, وہ شواہد ان کے پاس ہیں جس میں انہوں نے کہا گیا تھا. تو اف دے ہیو فیلڈ یا وہ پیش ہی نہیں کیے, ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ اگر آپ پراپر ایویڈنس کورٹ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو یہ تمام لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جی جج وہی ہونے چاہیے, بینچ وہی ہونا چاہیے. یا ایک اور بات, شاہ خاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہیل بیئر می آؤٹ, کہ جو سسپینشن ہوتی ہے کنوکشن کے بعد اس کے گراؤنڈز یقیناً اور ہوتے ہیں اور صرف ہارڈ شپ کا ہوتا ہے. لیکن جب اب کیس شروع ہوا, ریفرنس فائل ہوا, انڈر ٹرائل بیل میں جو گراؤنڈز ہوتے ہیں اس میں میرٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے, پرائما فیشائی ٹچ کیا جاتا ہے, فردر انکوائری کا بھی کانسیپٹ ہے, 497 اسکوئرلی اس میں اپلائی ہوتا ہے. تو اس میں اگر انہوں نے میرٹس کو ٹچ کیا ہے تو میرے تائیں بالکل اگر نیب میرٹس پہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکا تو یہ نیب کا ایک پور کیس ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. لیکن شاہ خاور صاحب پھر تو آج چیمہ کو بھی ضمانت مل جانی چاہیے تھی نا, ایک ہی کیس ہے. دیکھیں بات یہ ہے, راجہ عامر عباس نے بڑی وضاحت کر دی کہ پہلے وہ ایک ججمنٹ تھی کہ جن جج حضرات نے جو ہے کیسز کا فیصلہ ضمانت میں کیا ہے تو وہ جتنے بھی کو ایکیوز یا سبسیکوینٹ بیل اپلیکیشنز آتی ہیں تو انہی کے پاس جانا چاہیے. لیکن اس میں پھر فیصلے میں ایک ماڈیفیکیشن بھی ہو گئی, جیسے ابھی راج صاحب نے بالکل واضح کر دیا کہ کیونکہ جو اگر وہ ججز اگر اس بینچ پہ یا پرنسپل سیٹ پہ اویلیبل ہیں تو پھر تو تقاضا انصاف کا یہی ہے کہ انہی کے پاس جایا جائے. لیکن کسی وجہ سے اگر وہ ججز اویلیبل نہیں ہے تو وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ابھی نہیں رہا. لیکن ایک چیز جو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہونے سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ ہاں, جہاں تک آپ نے ابھی آج چیمہ صاحب کہ ان کو ڈکلائن کی گئی تو ہر ایک کیس کا جو ہے وہ ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں جو کہ پروسیکیوشن نے کسی کے بارے میں کیا کیس بنایا ہے. ابھی جیسے ظفر ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ جو ابھی نیب ہے اس کی جو اوور آل کارکردگی ہے وہ بالکل واقعی وہ تھانہ کلچر سے الگ نہیں ہے. حالانکہ ہم توقع یہ کرتے ہیں نیب سے کہ ان کی کارکردگی یا ان کا جو پیرامیٹرز ہیں انویسٹیگیشن کے, پروسیکیوشن کے, وہ بہت اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیوں ضمانتیں ہوتی ہیں یا اس اسٹیج کے اوپر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کیوں انٹرفیئر کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ صرف پروسیکیوشن کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. بیسیکلی جو کیس تیار کرنا ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم نے تیار کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ نیب جو ہے جس کا کام ہے کہ پہلے وہ شواہد اکٹھے کرے, ثبوت اکٹھے کرے, تمام لنکس جو ہیں کرمینلٹی کے وہ بغیر کسی گیپ وہ پورے کرے اور اس کے بعد اپنا ایک کیس بنائے. یہاں پہ آشیانہ اقبال والے کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب نے اس پہ اس کی انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے انہوں نے اتنے ٹھوس اور واضح شواہد اکٹھے کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے گرفتاریاں جو ہیں وہ پری میچور کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو پہلے تمام اپنا کیس اسٹیبلش کرنا چاہیے, تمام انکریمنیٹنگ ایویڈنس کلیکٹ کرنی چاہیے اور تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد آپ کسی کے خلاف انکوائری جو ہے یا انویسٹیگیشن کریں, یا کسی کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو آپ کے پاس
ٹھوس شواہد موجود تو اس کے لیے تو اب پھر وہ نیب کے قوانین میں جو تبدیلی کی بات کی جاتی رہی ہے، اپوزیشن تو کرتی رہی ہے، اب تو یہ حکومت نے بھی کہنا شروع کر دیا، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے تو مل کر یہ بات کرتے ہیں، تو نیب کے قوانین میں تبدیلی کتنی ناگزیر ہو چکی ہے اب شاہ خاور صاحب؟ دیکھیں نیب کے قوانین میں تبدیلی بھی بالکل ضروری ہے، اور نیب کی جو اوور آل کارکردگی ہے اس میں بھی بہت ساری بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف اپوزیشن کے لوگ بلکہ گورنمنٹ کے حلقوں میں بھی اور سپیریئر جوڈیشری اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نیب کی کارکردگی کے اوپر بہت زیادہ واضح طور پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ ہلالی صاحب، کل نواز شریف صاحب کی العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ آنا ہے، پہلے ایون فیلڈ کا اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور جو شہباز شریف کو رہائی ملی ہے اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ کل بھی اب جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں آئے گا، کیونکہ پوری مسلم لیگ نون بڑی پر امید ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کچھ ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیے مسلم لیگ نون کو ضرور ایک قسم کا ٹیکنیکل ایڈوانٹیج شاید ہوا ہوگا، مگر ابھی تک ان کو وہ مورل ایڈوانٹیج جو قوم سمجھتا ہے ان کے پاس ہونی چاہیے بیفور پبلک جو ہے کہتی ہے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اب تک اس سٹیج تک نہیں آئے ہیں۔ یہ سب چارجز جو ہیں لگتا ایسے ہے کہ انکمپیٹنٹ پروسیکیوشن، انویسٹیگیٹرز کے رزلٹ یہ ہے کہ یہ لوگ کو کوئی سزا نہیں مل رہا ہے یا بیل ملتا جاتا ہے۔ میرے خیال میں چیف جسٹس کے پاس جب یہ کیسز پہنچیں گے، اس لیے کہ ان پہ کمپلیٹ کانفیڈنس ہے، اور خاص طور آن کرمنل لا، تو میرے خیال میں ان کا پہلا جو فیصلہ ہوگا ان اپیلز، اس لیے کہ نیب تو اپیل کرے گی ان ججمنٹس کے خلاف، وہ بہت ضروری ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب ماننا چاہیے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے نیب، ماننا چاہیے کہ یہ لوگوں کے رائٹس کو انفرنج کر رہا ہے، ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس، اور میرے خیال میں یہ وقت کی بات ہے، آئی وونٹ بی سرپرائزڈ ایٹ آل کہ کوئی فورن ادارہ اس معاملے کو اٹھا کے کہتا ہے کہ انڈر دا گائز آف کرپشن آپ لوگوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کی وائلیٹ کر رہے ہیں ان کی رائٹس۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی اگر یہ ہوا، اس لیے کہ پریونشن آف کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بڑے صحیح کام پہ نکلے ہوئے تھے۔ مگر آخری میں کہوں گا ایک چھوٹا مشورہ، آپ کا کام ہے ٹو پریونٹ کرپشن، بعد میں آپ کا کام یہ ہے ٹو کیچ دی کرپٹ۔ پہلے آپ کانسنٹریٹ کریں ان قانون میں which prevents the corruption، اس پہ زیادہ لوگ زور نہیں دیتے۔ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، ہمارے ساتھ ہیں راجہ عامر عباس صاحب، بہت شکریہ۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، جیسے ہم بات کریں کہ موجودہ حالات میں پرویز مشرف صاحب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایسا بہت آسانی سے کر سکتا ہے، اسرائیل بھی چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرے، خاص طور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت آپ نے بطور وزیر خارجہ ترکی میں اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بھی بات کی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کن اہم ایشوز پر آپ نے بات کی تھی اور کس لیول تک جا کر بات ہوئی تھی آپ کی ان سے؟ جی بالکل بتا سکتا ہوں۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو اس وقت 2-3 معاملات ہمارے سامنے بہت شدت کے ساتھ آ رہے تھے، شد و مد کے ساتھ آ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم سول نیوکلیئر پروگرام چاہ رہے تھے امریکہ کے ساتھ ویسا ہی جیسا کہ ہندوستان کے ساتھ وہ کر رہا تھا، اور حالانکہ ہماری ریلیشن شپ امریکہ سے بہت اچھی تھی اس وقت، لیکن وہ ہم سے وہ شیئر کرنے کو نہیں تیار تھا، اور اس کی وجہ یہ بتا رہا تھا کہ جی
ڈاکٹر اے کیو خان والا معاملہ تھا جو اس سے پہلے بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا، بین الاقوامی میڈیا کا موضوع بن گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور اسی بنیاد پر امریکن جو جوئش لابی تھی ایپیک، سب سے زیادہ وہ پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے نہیں دینا چاہیے سول نیوکلیئر ایگریمنٹ۔ صحیح، ایک یہ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ چونکہ ہمارے امریکہ سے اس وقت تعلقات بہت اچھے تھے، تو ہمیں ہمارے کہنے پہ یا یہ سمجھ لیں ہماری سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے بھارت کو امریکہ بہت سے ویپن سسٹمز نہیں بیچ رہا تھا، لیکن وہی ویپن سسٹمز یا اس سے بہتر کچھ اسرائیل بھارت کو بیچ رہا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی آکورڈ پوزیشن تھی۔ تیسرا، جب بھی کوئی نیوکلیئر معاملہ آتا ہے، اور مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اس وقت وزیر خارجہ نہیں تھا، پارلیمنٹ کا ممبر تھا، جب میں باہر گیا، بھارت نے دھماکے کیے، تو اس وقت بھی یہ معاملہ آیا کہ اسرائیل جو ہے ممکنہ طور پر بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بڑی ایک ڈسٹربنگ چیز تھی۔ تو مجھے کہا گیا کہ میں فرینچ گورنمنٹ کو، اس وقت میں فرانس میں تھا، ہائیسٹ لیول پہ بتا دوں کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان اس کے نتیجے میں جو کرے گا میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر ہمارے نیوکلیئر اثاثوں پہ حملہ کیا گیا اسرائیل اور ہندوستان کی طرف سے، تو مجھے کہا گیا اسلام آباد سے، اور میں اس وقت پیرس میں تھا، کہ آپ اعلان کر دیں، ان کی گورنمنٹ کو بتا دیں کہ وہ دیکھ لیں کہ ہمارے F-16 ہوا میں ہیں، صحیح، اور وہ نیچے نہیں اتریں گے، اور وہ ہوا میں ہی رہیں گے۔ کچھ جہاز آئیں گے، وہ ان کا جب فیول ختم ہو جائے گا تو دوسرے چلے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے، تو ہم جو ہو سکے گا کر دیں گے۔ میں ایز اے رسپانسبل بندہ وہ کہنا نہیں چاہتا کہ ہم نے کیا تھریٹ فرینچ گورنمنٹ کو دی تھی، جو کہ مجھے کہا گیا اسلام آباد سے کہ میں وہ وہاں ان کو بتا دوں۔ یہ تین آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں۔ صحیح، اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بہت ہی شروع سے کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان سے سفارتی تعلقات، سفارتی نہیں تو کسی قسم کے تعلقات کر لے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1973 کی جنگ ہوئی تھی عربوں کی اور اسرائیل کی، تو پاکستان کے، اب یہ کوئی چھپی بات نہیں، اسے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں رہی، اس میں لکھا جا چکا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، نہیں تو میں نہ بتاتا۔ پاکستان کے پائلٹس نے شام کی فوج کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ہوائی جہاز گرائے تھے، تو ہم سے وہ گھبراتے بھی ہیں، پھر اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں، اور ہمارے پاس میزائلز کی وہ رینج ہے جو اسرائیل تک پہنچ سکتی ہے۔ حالانکہ ہم جو کہتے یہی ہیں کہ وہ، اور ہمارا مقصد بھی ہے، اسرائیل تو ہمارے نشانے پہ ہے ہی نہیں، ہم نے کہا تھا کہ جو اتنی ان کی رینج ہے کہ نکوبار اور انڈمان آئلینڈز جو بھارت کے سب سے دور دراز ایریاز ہیں، وہاں تک ہماری میزائلز پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں بھارت سے خطرہ ہے۔ ہم نے اسرائیل کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ ان سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل سے رابطہ کیا جائے بذریعہ پاکستان کے قریب ترین دوست ترکی، یعنی کہ جو موجودہ صدر ہیں اردوان، جو اس وقت وزیر اعظم تھے۔ تو یہ مجھے ڈیوٹی سونپی گئی تھی، ایک بہت سیکرٹ مشن تھا، شروع میں کسی کو بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ مجھے ایک تیسرے ملک سے اسپیشل ایئر کرافٹ میں لے کے جایا گیا تھا، اور وہاں استنبول کے ایئرپورٹ کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ابھی پتہ نہ چل جائے۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات تو مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری تو پالیسی یہی ہے نا کہ
OIC نے ریکگنائز نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا, تو اب ہم پھر اسے تسلیم کیسے کر سکتے ہیں اسرائیل کو؟ قصوری صاحب نہیں, آپ بات تو سنیں, میں ریکگنائز کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. آپ نے پوچھا کہ کیوں گئے تھے, جی کیا وجہ تھی, 4 وجوہات میں نے آپ کو گنوائی ہیں. جی اس میں ہوا یہ کہ اس زمانے میں اسرائیل نے اپنی فوجیں واپس بلا لی غزہ سے, اور ساری دنیا نے اس کو ویلکم کیا, بس شمول اسلامک سمٹ, OIC, عرب لیگ, سعودی عرب جو پاکستان کا بہت قریبی دوست تھا, اور اس کو ہر ایک نے ویلکم کیا. اور پرنس عبداللہ, کراؤن پرنس جو بعد میں بادشاہ بنے, ان کا ایک پلان آیا, اس کا نام تھا لینڈ فار پیس, جس کو کہا جاتا تھا عبداللہ پلان. تو عبداللہ پلان میں یہ تھا کہ اگر اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلا لے مقبوضہ علاقے سے, اور تو پھر اسلام اور فلسطین کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو وہ ایکسپٹ کرے, تو پاکستان اس کو عبداللہ پلان کے حساب سے ایکسپٹ کرے گا. تو جب میں وہاں ان کو ملا, پہلی میٹنگ ہوئی تھی توپ کاپی میوزیم کے ساتھ, ایک ہوٹل تھا اس کی چھت پہ. تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا, آپ بتائیں کہ آپ پاکستانی فلسطینیوں سے زیادہ فلسطین کے کیوں حامی ہیں؟ تو ان کو میں نے بتایا. انہوں نے پھر مجھے آفر کیا کہ میں ہر قسم کی آپ کی مدد کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, نینو ٹیکنالوجی جو بھی ہے. انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ ہم آپ ایک بنیادی طور پر ایگریکلچرل ملک ہیں, ہم نے ریگستان کو آباد کر دیا ہے, ہم آپ سے لیٹسٹ ایگریکلچرل ٹیکنالوجی شیئر کریں گے, لیکن شرط ایک ہے. اور شرط انہوں نے جو بتائی اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پریس کانفرنس میں نے جواب دیا. دوسرے دن انٹرنیشنل میڈیا اکٹھا تھا استنبول میں. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ساری آفرز کے بعد پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا. میں نے کہا کہ عبداللہ پلان کے مطابق اگر یہ وہاں سے نکل جائیں مقبوضہ علاقے سے, تو اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو, تو پھر ہم ان کو ایکسپٹ کریں گے, نہیں تو نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا پبلک اوپینین جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا, اور وہ تبھی برداشت کرے گا اگر کنگ عبداللہ کا جو پلان ہے جس کو عرب لیگ نے ایکسپٹ کیا ہے, اگر وہ ہو تو پھر پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا. تو جب تک وہ نہیں کر سکیں گے, اس کے بعد ان کے بعد بھی ایک وزیر خارجہ خاتون تھیں, انہوں نے مجھ سے کوشش کی بات کرنے کی, لیکن کیونکہ انہوں نے فلسطین کو آزاد خود مختار ریاست نہیں تسلیم کیا جس کا بیت المقدس دارالخلافہ ہو, تو ہم نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. صحیح. اچھا, تو اب وہ تو معاملات کے مطابق سب کچھ ہوا, آپ ترکی میں گئے, ملاقات بھی ہوئی اسرائیلی ہم منصب سے, لیکن موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرویز مشرف صاحب کو آخر ایسا کیا نظر آ رہا ہے, کیا وہ سرکمسٹانسز اب بھی دوبارہ سے کریٹ ہو سکتے ہیں؟ آپ تو عبداللہ پلان کی بات کر رہے ہیں, کیا موجودہ حالات میں بھی یہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر قائم کرنے کی بات جو مشرف صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ان کا بہت تجربہ ہے, یہ آپ انہی سے پوچھیں, وہ پاکستان کے فوج کے سربراہ بھی رہے ہیں اور صدر بھی رہے ہیں. میں اپنا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں ان کے بارے میں, اور ان کے دلائل جو ہیں وہ آپ ان سے پوچھیے اس کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے, ان کو جو بھی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. تو جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا کسی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے, اپنے ملک کے مفاد میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور آج عرب جو ہیں وہ افیکٹولی ایران کے خلاف اسرائیل کے ایلائز بن چکے ہیں. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, یہ دن رات لکھا جا رہا ہے اس پہ. صحیح. تو اب یہ تو بات ہو چکی ہے, لیکن کیا پاکستان کے عوام راضی ہیں؟ تو یا تو پاکستان میں ایسی پوزیشن ہو, میرا خیال ہے کہ ابھی تک پاکستان میں یہ پوزیشن نہیں آئی.
اور ایسی پوزیشن کے لیے وہ تبھی ممکن ہوگا جب اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلا لے مقبوضہ علاقے سے، تو پھر جب عرب دنیا اسلامی دنیا ایکسیپٹ کر لے گی تو ہم بھی کر لیں گے۔ وہ اس میں کیا، اگر وہ مانتے ہیں تو ہم تو نہیں پھر اعتراض کر سکتے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسی عبداللہ پلان پر اگر آج بھی عمل ہوتا ہے تو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے؟ ساری اسلامی دنیا مان لے گی، بالکل ہم بھی مان لیں گے، بالکل اکیلے ہم تھوڑی ہوں گے، بالکل صحیح، سب مان لیں گے۔ OIC بھی تسلیم کر لے گا، ہم بھی تسلیم کر لیں گے، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا۔ صاحب، موجودہ حالات میں پرویز مشرف صاحب نے اب یہ بات کی ہے، خاص کر بھارت کو لے کر کے بھارت اور اسرائیل کے اتحاد کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح کی بات کر کر یہاں پر جو ہمارا ایک مخصوص ایک مذہبی طبقہ ہے وہ تو ادھم مچا دے گا؟ اگر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، اس پر کوئی مزید پیش رفت کرنے کی بات کرتے ہیں مشرف صاحب؟ شازیہ، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ وہ ضرور کوشش کریں گے اور وہ ہر وقت کوشش کریں گے، مگر کیا یہ فیصلہ اگر ہم نے کیا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے، کیا ہم زیادہ طاقتور ہو جائیں گے؟ ہمارا ڈیفنس پوٹینشل بڑھ جائے گا؟ ہمارا اسٹرینگتھ بڑھ جائے گا؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ اسرائیل جو ہے بڑا خوش ہوگا، اور ہم اگر اپنے پرنسپلز پہ وائلیٹ کریں اپنے پرنسپلز کو، تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ ریفیوجیز جو فلسطین سے نکل گئے ہیں اور جن کو نکالے گیا ہے اور جس زمین پہ اسرائیل نے قابو کیا ہے، ہم یہ ریکگنائز کریں گے کہ وہ اب فلسطین کا زمین نہیں رہا، وہ رہا اسرائیل کا زمین ہو گیا ہے، اور ان کا حق واپس آنے کا نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرنسپل کو وائلیٹ کرنا ہمارے لیے امپاسبل ہے، ایک سیلف ریسپیکٹنگ نیشن کو امپاسبل ہے۔ مگر اگر یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں، اپنے دفاع کے لیے ایسے سب چیزیں بھول جائیں، اور اس وقت ہمارے خلاف بڑا ایک کولیشن ہے، اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، امریکہ ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، یہ سوچیں کہ پاکستان سے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، تو میں ان لوگوں کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک واحد مسلم نیوکلیئر پاور، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو موقع ملے کہ یہ ایک واحد نیوکلیئر مسلم پاور کو کسی طریقے سے کسی کے ساتھ بھی مل کے ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ہم ختم کر دیں، جیسے وہ کرنا چاہتے تھے ایک زمانے میں، یا ان کو سیز کر دیں؟ اور ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی 36 ملک ہیں اس وقت، 190 میں سے 36 ملک ہیں جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے، مگر بہت سارے ملک ہیں ان 36 میں سے جو ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی خاص ٹیکنالوجی سے اور ایگریکلچر ان کا جو اچیومنٹ سے، تو بات کریں، نو پرابلم۔ عرب بھی بات کرتے ہیں ان سے، سب لوگ بات کرتے ہیں، فلسطین خود بات کرتے ہیں ان سے، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر آپ کا پرنسپل سٹانس جو ہے، جو 70 سال سے ہے، جو جناح کا سٹانس تھا، جو ہمارے ملک کا سٹانس ہے، اور جو ہماری انٹیگریٹی بتاتی ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں، انٹیگریٹی نہیں، ہمارے پرنسپلز کی ڈیووشن ٹو پرنسپلز جو ہے، وہ آپ پلیز وائلیٹ نہ کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہلالی صاحب آپ کا۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہلالی صاحب۔ قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔